السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر نذیر اور آپ سب کو آج کے اس دلچسپ گفتگو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک بہت اہم اور موجودہ دور کی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے فزکس کی تدریس اور تعلیم میں مصنوعی ذہانت کا استعمال۔ فزکس ایک ایسا مضمون ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ حرکت، توانائی، بجلی، روشنی، آواز اور کائنات کے بہت سے راز فزکس کے ذریعے سمجھے جا سکتے ہیں۔ آج مصنوعی ذہانت نے تعلیم کے شعبے میں بھی نئے امکانات پیدا کیے ہیں۔ اس کی مدد سے اساتذہ تدریس کو زیادہ دلچسپ، آسان اور مؤثر بنا سکتے ہیں، جبکہ طلباء بھی اپنی رفتار کے مطابق سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس میوش کرن، جو کہ ایک قابل احترام فزکس ٹیچر ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی راولپنڈی میں کام کر رہی ہیں۔ مس میوش صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ Thank you so much. Thank you, sir, for inviting me on your channel. سب سے پہلے میں چھوٹا سا آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں، پھر آپ اس کو مزید جو ہے نا اپنے انٹروڈکشن کو جو ہے انہینس کیجیے گا۔ مس میوش کرن ایک محنتی اور ڈیڈیکیٹڈ فزکس ٹیچر ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جی سی ٹی راولپنڈی میں اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ طلباء کو فزکس کے مشکل تصورات سمجھانے اور انہیں عملی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج ہم ان کے تدریسی تجربے، فزکس پڑھانے کے طریقوں، طلباء کی درپیش مشکلات اور سب سے بڑھ کر مصنوعی ذہانت کے ذریعے فزکس کی تعلیم کو بہتر بنانے کے بارے میں جانیں گے۔ میڈم، سب سے پہلا میرا آپ سے کوشچن یہی ہے کہ اپنا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن کرا دیں اور ہمیں اپنے تدریسی سفر کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح آپ یہاں تک پہنچی ہیں اور آپ کا جو یہ جرنی ہے کیسے سٹارٹ ہوا۔ First of all, Walaikum Assalam, sir, and thank you for inviting me on the channel. میرا جو تعلیم کا سفر ہے، اس کا آغاز میں نے میٹرک جو ہے وہ علامہ اقبال کالج اسکول سے کیا تھا، سیالکوٹ سے، اینڈ دین آئی ہیو ڈن مائی بی ایس ان فزکس فرام یونیورسٹی آف گجرات، اور دین آئی ہیو ڈن مائی ایم فل ان فزکس فرام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور اس کے بعد میں نے ایک دو کالج میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا ہے فزکس، اینڈ دین ان 2023 I have got my job in GCT Rawalpindi as a junior instructor in physics، اور یہاں سے جو میرا سفر ہے تعلیم دینے کا اور بانٹنے کا آغاز ہوا۔ اچھا، بہت شکریہ میڈم۔ سب سے میرا پہلا سوال فزکس کے حوالے سے ہے کہ اکثر طلباء جو ہمارے ہیں فزکس کو ایک مشکل سبجیکٹ تصور کرتے ہیں، خاص طور پر جب فارمولوں اور جو ہمارے نومیریکلز ہیں ان کی بات آتی ہے۔ تو آپ اپنے طلباء کے لیے فزکس کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے کون سے طریقے استعمال کرتی ہیں؟ جی سر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ کافی اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم لوگ ابھی ڈی اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں، ان لوگوں کو فزکس، کیمسٹری اور یہ ریلیٹڈ کے سبجیکٹس بہت ڈیفیکلٹ لگتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فزکس کو اگر دیکھا جائے، فزکس از دا ایزیسٹ سبجیکٹ، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے۔ ہم لوگ کیسے چل رہے ہیں، ہم لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کیسے ورک کر رہے ہیں، کون سی فورس لگا رہے ہیں، ایون کہ آپ اگر دروازہ بھی کھول رہے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں، اس پہ کون سی فورس اپلائی کی جا رہی ہے، اٹس آل اباؤٹ فزکس۔ تو میری بچوں کو فزکس آسان طریقے سے پڑھانے کی جو ایک ٹیکنیک ہے وہ ہے پریکٹیکلس، کیونکہ فزکس ہماری ٹوٹلی پریکٹیکلس پہ امپلیمنٹ ہے۔ اگر میں بچوں کو لیٹ سپوز کے ایگزامپل دوں کہ دروازہ اوپن اینڈ کلوز کرنے کی ایگزامپل دوں، تو وہاں پہ ہم ٹارک استعمال کر رہے ہیں۔ اگر پنکھا چل رہا ہے اس میں ہم لوگ سینٹریفیوگل فورس یوز کر رہے ہیں۔ اگر کوئی موو کر رہا ہے، کون سی انرجی اور کون سا ورک وہاں پہ وہ کر رہا ہے، اس پہ ہم لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو میری بچوں کو یہی صلاح ہے کہ وہ
फिजिक्स को प्रैक्टिकली तौर पे लें और प्रैक्टिकली तौर पे उसको पढ़ने की कोशिश करें ताकि उनको सब्जेक्ट में इतनी डिफिकल्टी महसूस ना हो। जी, मैं बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह आजकल हमारी जो स्कूल लेवल की भी एजुकेशन है उसमें भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को तरजीह दी जाती है, तो यहाँ हमारी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हैंड्स ऑन स्किल्स जो है वो बच्चे को उसके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। अच्छा मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी ने तदरीस के तरीक़ों को काफ़ी तब्दील कर दिया है। तो आप फिजिक्स पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजीज जिसमें वीडियोस हैं, डिजिटल मवाद हो गया, सिमुलेशन वगैरह है, तो ये बच्चों को किस तरह हेल्प आउट करती हैं उनको कोई भी जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए? जी सर, जैसे कि अब जो हमारे पास एरा है इट इज़ बेसिकली ऑन एआई। एआई का हमारे पास एरा है। हम लोग बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करें। अब ये सारे प्रैक्टिकल्स हमारे यूट्यूब पे हमारे पास सारी वीडियोस होती हैं। हम लोग अपने क्लास में भी कोशिश करते हैं कि अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड वीडियोस बच्चों को दिखाई जाए यूट्यूब पे। उनको प्रोजेक्टर पे वो सारा जो प्रैक्टिकल है वो पहले दिखाया जाए, फिर उस प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट किया जाए। और अगर हम एआई की बात की जाए और फिजिक्स से एआई का लिंक देखा जाए तो एआई जो है वो हमारे पास आजकल हर जगह है। फिजिक्स की मदद से हम रोबोट्स की मूवमेंट, बैलेंस, फोर्स और मोशन और इनके मॉडल भी तैयार किए जा सकते हैं। एआई के साथ फिजिक्स के यूज के साथ हम स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन कार्स में उसको भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एआई की मदद से, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, एआई की मदद से हम लोग फिजिक्स में डाटा को एनालाइज भी कर सकते हैं, वेदर की प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। अगर मैं मेडिकल के में जाऊँ तो फिजिक्स की बेस पे हम लोग जो हमारी एमआरआई है, एक्सरे है और जो भी हमारे पास इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसको या कोई भी हमारी तबीयत खराब है उसको डायग्नोज किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। अगर हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में आए तो हमारे पास सिस्टम्स हैं, मटेरियल्स हैं, पार्टिकल्स, जो भी फिनोमिना है उसकी स्टडी हम लोग एआई के थ्रू कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ मैं आऊँ एंड क्वांटम एआई की तरफ अगर मैं मूव करती हूँ तो क्वांटम फिजिक्स में हम लोग फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एआई एल्गोरिथम और उनकी डेवलपमेंट इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एआई और फिजिक्स का एक ताल्लुक बहुत गहरा है क्योंकि एआई की मदद से हम लोग रोबोट, कार, कंप्यूटर विजन, वेदर प्रेडिक्शन मतलब इवन जो है ना हमारी एवरीडे लाइफ में जो जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसका लिंक एआई और फिजिक्स के साथ है और हम लोग एआई के थ्रू उसको ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मैम, जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हर टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे होते हैं और उसके साथ-साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो आपके ख़्याल में तलबा का एआई पर हद से ज़्यादा इंहिसार इनकी सोचने, मसले हल करने और तख्लीकी जो सलाहियतें हैं, इनको किस तरह से मुतासिर कर सकता है? जी सर, जब बच्चे जो हैं एआई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉय होती है। तो इसके लिए बीइंग अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को क्लास में एथिकल इश्यूज़ के बारे में बताएँ। हम उनको बताएँ कि एआई के क्या प्रॉज़ हैं और क्या नुकसानात हैं, उनके बारे में उनको बताएँ। अब हर बच्चा कोई भी उसको असाइनमेंट देंगे, उसने वो इंटरनेट से लेनी है और उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी क्रिएटिविटी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि 99% बच्चे वो ऐसा ही करते हैं। तो उसके लिए क्लास में हमें उनको एज़ अ सब्जेक्ट उनको सिखाना चाहिए कि एआई का क्या सही और मुफ़ीद यूज़ है, कौन-कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, किन-किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो ये बीइंग अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड बीइंग अ स्टूडेंट ये एक स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अच्छी तरीके से, ज़ाहिर-सी बात है इसमें उनको भी शॉर्टकट लगता है कि वो असाइनमेंट लेंगे, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और करवा देंगे। लेकिन उनकी क्रिएटिविटी ज़ीरो है। उनकी क्रिएटिविटी ज़ीरो है, तो उसको एनहांस करने के लिए टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, उनके प्लेजरिज्म चेक करें और टीचर को पता हो कि बच्चे ने कौन-सी वेबसाइट से कौन-सा मटेरियल लिया है और उसको क्लास में डिस्कस किया जाए।
جی بالکل صحیح بات ہے میم. اچھا مجھے آپ فزکس پڑھاتے ہوئے آپ کا کوئی سب سے یادگار تجربہ کون سا رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ فزکس پڑھاتے ہوئے سب سے یادگار اور ایک ٹیچر کے لیے سب سے یادگار لمحہ وہی ہوتا ہے جب آپ کے اسٹوڈینٹس ویک اسٹوڈینٹس جب ایک ٹیچر ایک ویک اسٹوڈینٹ کے اچھے نمبر لے کر آتا ہے. آئی تھنک سو یہ ایک ٹیچر کے لیے بہت ہی یادگار لمحہ ہوتا ہے. سیم ان مائی کیس ان 2019 18 اینڈ 19 میں ایک کالج میں بچوں کو پڑھاتی تھی فزکس. اینڈ ایف ایس سی لیول پہ وہاں پہ میرے کچھ اسٹوڈینٹس تھے, دے ہیو ویری ویک پرفارمنس, ایون کہ ان کی میتھس انگلش فزکس ہر ایک چیز میں ان کی بہت ہی پرفارمنس ویک تھی. ان پہ بہت زیادہ محنت کروائی گئی, ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا گیا. لڑکوں کو موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے. لڑکیوں میں ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ہوتی ہے, لڑکوں میں ایز کمپیئر ٹو گرلس ایک سینس آف ریسپانسبلٹی آئی تھنک سو تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو لڑکوں کو اسٹڈی کے حوالے سے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو ان کو کافی زیادہ موٹیویٹ کیا گیا اور انہوں نے الحمدللہ بورڈ میں 85% حاصل کی. تو ایز اے ٹیچر میرے لیے ایک یادگار لمحہ تھا کہ میں نے ان بچوں کو بہت موٹیویٹ کیا, ان پہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا اور انہوں نے اچھے نمبر بورڈ میں حاصل کیے. ماشاء اللہ. اچھا میم آخر میں آپ ہمارے بچوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی فزکس کے حوالے سے، فزکس کو پڑھنے اور سمجھنے کے حوالے سے؟ ان کا کوئی ایک میسیج ان کو بتا دیں تاکہ وہ اس کو آسان سمجھیں، اور جو ان کے مائنڈ سیٹ میں ہے کہ یہ فزکس تو بہت مشکل سبجیکٹ ہے، وہ ڈر ان کے دماغ سے نکل جائے. جی سر, فرسٹ آف آل میں اسٹوڈنٹ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ڈونٹ پینک, کہ یہ کوئی ایک بہت زیادہ ٹف سبجیکٹ نہیں ہے. یہ ایک بہت ایزی سبجیکٹ ہے اگر اس کو سمجھا جائے اور پریکٹیکلی اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. جیسے ہمارا جو فزکس ہے اس کا لنک ہماری ایوری ڈے لائف میں ہے. وٹ ایور وی آر سٹنگ, ہم لوگ کیسے کام کر رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں, کوئی مشین کیسے ورک کر رہی ہے, اٹس آل اباؤٹ فزکس. تو فزکس کے لاز اور فزکس کے فارمولاز اور فزکس کی ایکویشن سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ پہلے بیسک لیول پہ فزکس کو لے کر کہ ہمارے ارد گرد جو فینومینا ہو رہا ہے, ہو رہی ہے, حرکت ہو رہی ہے, موومنٹ ہو رہی ہے. تو بچوں کو میری یہی ایک صلاح اور مشورہ ہے کہ فزکس کو ایز اے پریکٹیکل زیادہ اپنی لائف میں لے کر چلیں, رادر دین کہ جسٹ تھیوری کو جو ہے نا رٹا لگاتے رہیں, کیونکہ فزکس از بیسکلی اے پریکٹیکل ورلڈ. جو بھی فینومینا ہو رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ایکسپیریمنٹ ہے. فزکس کوئی ایسی سائنس کی برانچ نہیں ہے جس میں ہم لوگ جسٹ تھیوریز کو ہی دیکھ رہے ہیں. ہر تھیوری کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے, ہر تھیوری کا ایک پریکٹیکل ہے. تو فزکس کو ایز اے پریکٹیکل لے کر چلیں, کیونکہ جو چیز ہم لوگ اپنے ہاتھ سے ہم لوگ پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں کبھی بھی نہیں بھولتے. تو فزکس کو ایک ایزی سبجیکٹ لیا جائے اور اس کو پریکٹیکلی کیا جائے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے آسان کرے. جی مس مہوش صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ اپنے تجربات، خیالات اور قیمتی معلومات کو شیئر کیا. تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ فزکس صرف فارمولے یاد کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے ارد گرد موجود دنیا کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے. مصنوعی ذہانت فزکس کی تعلیم کو مزید آسان، دلچسپ، عملی اور انفرادی ضرورت کے مطابق بتانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اے آئی ہمارے سیکھنے میں مددگار ہو سکتی ہے، لیکن سوچنے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے. طلبہ کو اے آئی سے جواب لینے کی بجائے اس سے سوال پوچھنا، وضاحت حاصل کرنا، مختلف طریقوں سے مسائل حل کرنا اور اپنی سوچ کو بہتر بنانا سیکھنا چاہیے. ایک بار پھر محترمہ مہوش کرن کا بہت بہت شکریہ کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس گفتگو کو وقت دیا. اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. سیکھتے رہیے، سوال کرتے رہیے، تجربات کرتے رہیے اور ٹیکنالوجی کو مثبت انداز میں استعمال کرتے رہیے. اللہ حافظ.